السلام علیکم تمام ویورز، آپ کو آج ہم لے کے چلتے ہیں جناب اسپیکر سعید امجد زیدی کا ہم انٹرویو لینے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے شاہ جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کی شاندار کامیابی پر الیکشن میں، اور اس کے بعد دوسری مبارکباد یہ آپ کو بحیثیت اسپیکر گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کے منتخب ہونے پر ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ باقی شاہ صاحب آپ کے بہت بہت ہم مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا، ہماری اس چینل کو ٹائم دیا، اور ڈیفینیٹلی آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے ٹائم پہ آپ لوگوں کی یہی جو وائس ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے آڈینس تک پہنچائیں۔ شاہ صاحب سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے وفاق میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور الحمدللہ اب گلگت بلتستان میں بھی آ چکا ہے تحریک انصاف کی حکومت، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا بریف کرنا چاہیں گے تو مہربانی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے خیالات ہمارے یعنی کہ ہم سے عقیدت رکھنے والے یا ہمارے علاقے سے محبت رکھنے والے یا علاقے کی تعمیر و ترقی میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا۔ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے ان تمام دوستوں کا، ماؤں بہنوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک عزم کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ منتخب کر کے مجھے اسمبلی تک پہنچایا، اور ان کی عوامی پذیرائی دیکھ کر، شاندار تاریخ ساز ہماری فتح دیکھ کر، یعنی کہ گلگت بلتستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کینڈیڈیٹ کو اپنے تمام مد مقابل کے ضمانتیں ضبط کروا کے اسمبلی تک پہنچایا ہو اور بیک وقت 5000 ووٹ کی لیڈ کوئی کرتا ہو۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، تو میں کھرمن کے عوام کا، کھرمن کے بھائیوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ اچھا جی، ہماری ماؤں بہنوں نے دعائیں کی، نمازیں نظر کی، روزے نظر کیے، بڑی نیتیں کی کر کے الحمدللہ آج ان سب کی دعاؤں کی بدولت، ان کی کاوشوں کی بدولت میں نہ صرف اسمبلی تک پہنچا، بلکہ اس شاندار کامیابی کو دیکھتے ہوئے اسپیکر کا عہدہ دینے پر ہماری حکومت، بلکہ ہماری حکومت ایک اعزاز سمجھتی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، کہ بھائی ہم امجد علی زیدی کو اسپیکر بناتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں کہ کھرمن کی عوام نے، کھرمن کی قوم نے جس شدت اور جذبے کے ساتھ منتخب کیا ہے، اس کے لیے یہ اسپیکر کا عہدہ بھی کم ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا۔ حکومت ہوتی ہے تو صوبے کی حکومت اچھی طرح چل سکتی ہے نا؟ جی جی۔ تو نیکسٹ لائحہ عمل کون سے ایریاز پہ کام کریں گے؟ ٹورزم ہے، ایگریکلچر ہے، بالخصوص ابھی پی ایم نے جو سیاحت کے حوالے سے بتایا تھا کہ ہم ونٹر میں بھی سیاحت کو پروموٹ کریں گے، تو اس حوالے سے ظاہر ہے گلگت بلتستان سب سے زیادہ ایسا ایریا جہاں برف باری ہوتی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور ہمارے صوبے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، تو یہ ہمارے علاقے کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے نیک شگون ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری پارٹی پاکستانی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے خدمت کرنے اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہی ہے ہماری حکومت۔ تو یقیناً گلگت بلتستان کو بھی اس حصے میں برابر کا حصہ ملے گا۔ تو مثلاً خاص طور پہ میں ذکر کرتا چلوں، اس حکومت کی ترجیح میں شامل ہے صحت اور تعلیم، اور ساتھ ہی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری پارٹی بالکل تیار ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا حال ہی میں ہماری نیپالی کوہ پیماؤں نے ونٹر میں پہلی مرتبہ ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا، K2 کو سر کیا، جس میں ہمارے محمد علی وغیرہ ہمارے بلتستان سے وہ بھی شامل تھے،
انہوں نے قوم کا سر اونچا کیا محمد علی نے. میں اس چینل کے وساطت سے ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک نمایاں کارنامہ سر انجام دے کے بلتستان کی پوری قوم کو اعزاز بخشا. تو آپ محمد علی بھائی آپ مبارکباد کے حقدار ہیں. تو یہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں تھی. اسی کا نتیجہ ہے ہماری حکومت نے نیپالی ٹیم سے تعاون کیا اور الحمدللہ انہوں نے K2 سر کر کے ونٹر میں ایک ریکارڈ قائم کیا. اسی طرح اسکی کی جو پروگرام ہے ہمارے نل تر میں جو وہ ہو گئے حال ہی میں برف کے اس میدان میں. تو اس طرح کر کے ونٹر میں ٹورزم کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہاروں میں تو ویسے بھی ہمارے گلگت بلتستان کو منی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے. تو بہاروں میں تو گرمیوں میں اور بھی ایونٹس خوبصورت ترین ہوں گے. سیاح آئیں گے. دلکشی یہاں پر ہمارے علاقے میں بہت موجود ہے. پوٹینشیل موجود ہے. دریائے ہیں, آبشار ہیں, ندی نالے ہیں. اچھا جی, بہترین قسم کے ریگستان ہیں. یعنی کہ ہر قسم کی خوبصورتی ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہے. تو ہماری حکومت کی ترجیحات میں زیادہ تر سیاحت پر زور دینا ہے اور ساتھ ہی صحت اور تعلیم کو بھی بہت زیادہ فروغ دینے کی ہماری حکومت کی کوشش ہے. اور میری اپنی کوشش علاقے میں تھوڑا سا میں اس کو بھی ٹچ کروں. پھلوں کے حوالے سے ہمارا علاقہ بہترین علاقہ ہے, مالا مال ہے پھلوں سے. تو ہمارے پھل گل سڑ کے ضائع ہوتے ہیں. میں ایسی کوئی پروجیکٹ سامنے لانے کی کوشش کروں گا جس سے ہمارے پھلوں کو محفوظ کر کے مارکیٹ میں پہنچایا جا سکے. کم از کم بین الاقوامی مارکیٹ میں ہمارے پھل نہ پہنچ سکے تو کم از کم ہمارے نیشنل مارکیٹوں میں جو ہے ہمارے پھل پہنچنے چاہیے. تو ہم فروٹ پروسیسنگ کے لیے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا پروجیکٹ لائے جس سے ہمارے پھل محفوظ کر کے ہم اپنے مارکیٹوں تک پہنچائیں. ماشاءاللہ اسپیکر صاحب, آپ نے اپنی پریورٹیز کے حوالے سے بہترین انداز میں گائیڈ کیا. سب سے پہلے ہماری پریورٹی ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ, اس کے بعد ہماری جو ہے نا مطلب پورا GB لیول پہ سیاحت, اور تھرڈ پہ آپ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہماری فروٹس کو جو ہے نا مطلب پھلوں کو ان کو ہم نیشنل مارکیٹ تک ڈیفینیٹلی پہنچائیں گے اور ہماری کوشش ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ تک پہنچائیں گے. سر اس کے بعد ہمارا دوسرا سوال تھا آپ سے کہ بحیثیت اسپیکر گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی کے آپ کن جو ہے نا مطلب بل کو پیش کریں گے اور لیجسلیشن کے حوالے سے, چونکہ فلور آف دا ہاؤس کو آپ رن کریں گے تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے بالخصوص بلتستان ریجن والے چاہتے ہیں کہ مطلب کرگل روڈ یا لداخ روڈ, اس کے حوالے سے ان کی ایک دیرینہ خواہش ہے کہ جو منقسم فیملیز ہیں وہ اگر مل سکیں اس روڈ کے تھرو, کیونکہ زیادہ تر لوگ ادھر واگا بارڈر سے آتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر لیں. جی, اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسٹوڈین آف ہاؤس ہونے کے ناطے میں تو کوئی بل لاتا نہیں ہوں. بل اپوزیشن کی طرف سے بھی آ سکتی ہے, بل حزب اقتدار کی طرف سے بھی آ سکتی ہے. وہاں پہ بحث مباحثے ہوں گے اور کون سی بل پاس کرنی ہے کون سی نہیں, اور اکثریت کو دیکھ کر ہم نے اس بل کو پاس کرنا ہے جس کو اکثریتی ووٹ حاصل ہوں گے. تو میرا کام اتنا سا ہے, میں خود اپنی طرف سے میں کوئی بل سامنے نہیں لا سکتا ہوں, اور بل کو اسمبلی تک پہنچانے کا بھی اپنا ایک طریقہ کار ہے. اور ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی سے مختلف نوعیت کے لیے مختلف حوالوں کے لیے ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. ان کمیٹیز میں قرارداد ہو بل ہو جو بھی ہو, پہلے اس کمیٹی میں جاتی ہے, پھر ان کے غور و خوض کرنے کے بعد وہ اسمبلی تک آتی ہے, پھر وہاں پہ اتفاق رائے سے پاس ہوتی ہے. بل کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے. جی, اور ہاں, کرگل روڈ کے حوالے سے متعدد بار میڈیا پہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں. کرگل روڈ کے حوالے سے, کرگل روڈ ہمارا دیرینہ مطالبہ ہے. ہر حکومت سے ہم نے مطالبہ یہی کیا ہے کہ کرگل روڈ کھول کے ہمارے منقسم خاندان جو دونوں اطراف میں ہیں, جو کرگل میں ہیں, ہردس میں ہیں,
مختلف جگہوں پر ہمارے لوگ بستے ہیں، اور ادھر بلتستان میں بھی نہ صرف کرگل بلکہ لداخ روڈ بھی وہ بھی کھل جانا چاہیے۔ مگر میں کہہ چکا ہوں کئی بار کہ اس روڈ کو کھولنے کے لیے ہم کہیں کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم جلاؤ گھراؤ کریں گے، یہ کریں گے، یہ اس کا راستہ یہ نہیں ہے۔ مفاہمتی راستہ اختیار کرنا چاہیے، مشورے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مطالبہ ہمارا جائز ضرور ہے، لیکن حربے ناجائز ہمارے نہیں ہونے چاہیے، اور سفارتی طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے۔ اس چیز کو ہم سب سے پہلے پاکستان ہمیں عزیز ہے، پاکستان کی اگر کہیں سلامتی کسی حوالے سے ذرا سا بھی کہیں خطرے میں ہے تو ہم اس مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنا ملک عزیز ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ تو یہ اس سے زیادہ میں اور مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاں، یہ ہماری قوم کا مطالبہ ہے، اس مطالبے کے میں ساتھ کھڑا ہوں، یہ روڈ کھلنا چاہیے۔ میں ارباب اقتدار سے بھی کہتا ہوں، اور انتظامی حوالوں سے جو بھی مثلا ہماری سرحدی ہماری دفاع کرنے والے، ہمارے تحفظ کرنے والے ادارے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اس روڈ کو کھولنے کے لیے آپ بھی مخلص طریقے سے کوئی حل نکالیں۔ میں ان سے یہی گزارش کروں گا۔ جی باقی ایک اور کوشچن تھا کہ وفاق نے اعلان کیا کہ عبوری آئینی صوبہ ہم سیٹ اپ دیں گے، تو اس کی کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ کب تک یہ معاملات طے پا جائیں گے؟ اچھا، وفاق میں ہمارے آئینی صوبے کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں، اب سے پہلے کئی پارٹیاں آ گئیں اور چلی گئیں۔ ہر ایک نے دعویٰ کیا کہ ہم اگر جیت کر منتخب ہو کر آئیں تو ہم آپ کا یہ دینا مطالبہ حل کریں گے، ہم آپ کو آئینی حق دیں گے، ہر کسی نے کہا، لیکن دیا کسی نے نہیں۔ تو یہ پہلی مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جرأت مندانہ ایک فیصلہ کیا ہے، عوام کے حق میں کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے، خیر طریقہ کار اس کا پھر وہی ہے۔ مثال کے طور پر اس کو ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اس کمیٹی کے سفارشات کے ساتھ یہ قومی اسمبلی میں آئے گی، قومی اسمبلی سے پاس ہو کر ایوان بالا میں چلا جائے گا، وہاں سے پاس ہو کر انشاءاللہ جب ہماری اسمبلی میں آئے گی تو ہماری اسمبلی اس کی توثیق کرے گی۔ طریقہ کار یہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس دفعہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ان کی حکومتیں آئی اور چلی گئیں، وعدے کیے، انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ اب کے بار بھی اگر اس قرارداد کو اگر اسمبلی میں لائے اور اس کا ساتھ نہ دے تو اب عوام تو ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، گلگت بلتستان کے عوام۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس دفعہ مخالفت کر کے اپنے لیے ایک مصیبت کھڑی کریں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اور ہم بھی ہماری اسمبلی سے ایک قرارداد اس کے حق میں، اس ہمارے صوبے کے حق میں پاس کریں گے یونانیمسلی۔ ہمارے تمام پارٹیز کے اتفاق رائے کے ساتھ متفقہ طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان سے اس کی سفارش، اس مطالبے کو تقویت دینے کے لیے ہم انشاءاللہ ایک قرارداد لا رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس مطالبے سے پیچھے کسی کو ہٹنا چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ بہت جلد ہمارا یہ دیرینہ مطالبہ حل ہو جائے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ سالانہ بجٹ کے حوالے سے جو ہمیں گرانٹ ملتا ہے اس میں پر ایم ایل اے کو کس حساب سے ملیں گے، اور اس حوالے سے تھوڑا سا بریف کریں کہ اب تک کوئی بجٹ اپروو ہوا ہے وفاق سے یا نہیں ہوا، یا کیا سلسلہ؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ سابقہ جو حکومت تھی اس نے جو اسکیمیں دی ہوئی تھیں اور وہ ساری اسکیمیں ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی، ان کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اب چونکہ ہم نے اور ہمارے سی ایم صاحب نے کوشش کر کے ہم نے تھوڑے سے پیسے اس کے لیے منظور کرائے ہیں، اور کچھ ارب ہم نے کیا ہے، اور پہلا قسط ہمیں جو ہے نا 2 ارب روپے ریلیز ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم جو ہمارے پرانے ادھوری اسکیمیں ہیں ان پر خرچ کریں گے۔ نئی اسکیموں کے لیے امید ہے کہ ہمارا یعنی کہ سابقہ بجٹ سے زیادہ بجٹ ہمیں مل جائے گا، تو اس حساب سے بجٹ ہمارا کتنا زیادہ ہوتا ہے
اس کو دیکھ کر فی ممبر کے لیے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کتنا بجٹ ہمیں ملتا ہے تو کتنا ہم بجٹ ہمارے فی ممبر کے حساب سے ہم تقسیم کریں گے، تو اس کا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں البتہ 2 ارب روپے ہماری ادھوری اسکیموں کے لیے حال ہی میں ریلیز ہو گئی ہیں، انشاءاللہ اس سے ہماری ادھوری جو اسکیمیں ہیں وہ تکمیل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ جناب سعید امجد زیدی، اسپیکر گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی۔ آپ نے اپنے گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں انٹرویو دیا اور اپنے خیالات سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا۔ اس میں چند آخر میں باتیں جو آغا صاحب سے ہم نے ڈسکس کیا، اس میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ ان کی جو مین انٹینشنز تو آپ کو بتا دیا تھا، ایجوکیشن، ہیلتھ اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ تھا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ عبوری آئینی صوبہ کے حوالے سے بھی آغا صاحب نے ہمیں بریفلی بتایا کہ ہوپ فلی بہت جلد یہ معاملہ طے پائے گا اور ہمیں ہماری جو گلگت بلتستان کی عوام ہے ان کو یہ خوشخبری ملے گی۔ اور لاسٹ میں بجٹ کے حوالے سے بھی آغا صاحب نے بریفلی بتایا کہ کچھ جو سابقہ ادوار میں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ہماری ایشوز یہ رہی ہے کہ سابقہ ادوار میں جو بھی پروجیکٹس ہوتے تھے وہ ختم کر کے نئے پاکستان تحریک انصاف سابقہ ادوار کے پروجیکٹس کو کنٹینیو کر کے اس کو بھی بائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں اور اپنے بھی پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر ہماری ٹیم، آغا صاحب آپ کے بہت بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکال کے دیا، اور انشاءاللہ مزید بھی ہم آگے آپ سے ٹائم لیں گے اور اپنے ناظرین تک اس طرح کے آپ کی آراء ہم پہنچاتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ شاہ جی۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی۔